اور اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ریاست اور قانون کے معاملات سے ڈیل کرتے کسی بھی ماہر کے آگے جا کر یہ ترجمہ رکھ دیں، وہ اسے دور جاہلیت کی کسی جابرانہ ریاست کا ایک قانون ڈکلیئر کر دے گا۔ فَإِن تابوا، تو پس اگر وہ دشمنی پر مبنی قبائلی اور خودسرانہ طرز عمل سے تائب ہونے کی کمٹمنٹ کریں اور ریاستی قوانین اور پالیسیوں کے تحت جئیں اور ٹیکس ادا کریں، تو ریاست کی سپریم اتھارٹی کا آرڈر ہے کہ خلو سبیلہم، تو انہیں اپنے حساب سے جینے کی آزادی ہے۔ صرف یہی پارٹ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک ریاست اور قانون کے معاملات سے ڈیل کرتے کسی ماہر کے آگے جا کر رکھ دیں، کسی بھی نظام کا نام مت لیں، وہ اسے ایک ایکسٹرا لینینٹ ریاست ڈکلیئر کر دے گا۔ ایکسٹرا لینینسی کیا ہے؟ یہ رحم، معافی یا رواداری کی ایک غیر معمولی ڈگری ہے جس میں قوانین کا اطلاق کرنے، سزائیں دینے، ایک غلطی کو نظر انداز کرنے یا انتہائی فراخ دلی سے دوسرا موقع پیش کرنے کا ایک جان بوجھ کر اختیار کیا گیا رویہ ہے۔ پر سوال یہ کہ مسئلہ کہاں ہے؟ ایک ترجمہ اس اسٹیٹ کو دور جاہلیت کی ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا اسے آج کی جدید ترین ریاستوں سے بھی زیادہ نرم اور مہذب رویہ اختیار کرتی ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہیں پہ موجود ہے۔ مذہبی دور کے روایتی وضاحتی طریقے سے صلاۃ کو صرف نماز تک ریسٹرکٹ کرنے کی تحریف تو کر دی گئی، لیکن پھر قرآن جو کچھ اسکرین پر دکھا رہا تھا وہ غائب ہو گیا، کیونکہ قرآن کی آیات کمپیوٹر کے پروگرام کوڈز کی طرح آپس میں لنکڈ ہیں۔ نتیجتاً قرآن کا پیش کردہ نظام حکومت اور شہری مساوات کا منظر اسکرین سے غائب ہو گیا۔ اس خلا کو پھر مذہبی اسکالرز نے خود ساختہ فقہی اصطلاحات اور بعد کی قانونی تعبیرات کے ذریعے پر کیا۔ اپنی طرف سے دین میں ذمی کی اصطلاح متعارف کروائی گئی، جہاں مسلم ریاست میں بستے غیر مسلمز کے بارے میں معاملات اور قانون سازی آتی ہے۔ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن اس اصطلاح کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتا۔ آج کے اسکالرز بھی آپ کو اس کا استعمال کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے ہاں یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ شاندار اسلامی دور کے کم و بیش 300 سال بعد شروع ہونے والے مذہبی دور میں اسی فقہی تصور کی روح سے غیر مسلم شہریوں کو ایک الگ قانونی درجے میں رکھا گیا۔ ان پر فوجی خدمات سمیت بعض ریاستی ذمہ داریوں اور اختیارات کے حوالے سے پابندیاں عائد کی گئیں اور زکوٰۃ ریاستی ٹیکس کے بجائے جزیہ نافذ کیا گیا، حالانکہ جزیے کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں متعدد دیگر امتیازی پابندیاں بھی اسی تصور سے منسلک ہوتی چلی گئیں، جو ان ریاستوں میں بستے غیر مومنین شہریوں پر ٹوٹتی ہوں گی۔ لیجسلیشن یعنی قانون سازی تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اسی نازل کردہ قانون کے اندر رہ کر ایکٹ کرتے ہیں۔ قانون سازی کی یہ اتھارٹی مذہبی اسکالرز نے کیسے اسیوم کر لی؟ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو قرآن کے اپنے وضاحتی نظام کو چھوڑ کر روایتی مانوی طریقے کو فالو کرنے والے مس کر جاتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہم آگے دیکھیں گے۔ لہذا اصل اتھارٹی کتاب الہی کی ہوتی ہے، نہ کہ کسی فرد، طبقے یا مذہبی اشرافیہ کی۔ قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میرا مذہبی کلاس سے یہ سوال ہے کہ ذمی کی اصطلاح قرآن کے کس قانون سے لائی گئی؟ ایک مسلم ریاست میں بستے دوسرے عقائد کے لوگوں پر اپنے ذاتی قوانین کا اطلاق کر کے کیوں ان پر زمین تنگ کی گئی؟ کیوں ان سے وہ آزادی چھین لی گئی اور ان کے وہ حقوق غصب کر لیے گئے جو ان کے خالق نے انہیں دیے ہیں؟ قرآن میں کس جگہ ریاستی شہریوں میں عقیدے کی بنیاد پر وہ تقسیم موجود ہے جسے ذمی کی صورت میں قانون کر کے قرآن کے قوانین پر کھڑی اسلامی ریاست کو ایکسیلنس میں انسانوں کے بنائے قوانین پر چلتی دوسری ریاستوں سے نیچے گرا دیا گیا، جبکہ کوئی بھی دوسری ریاست اسلامی ریاست سے زیادہ وسیع القلب اور وسیع النظر نہیں ہو سکتی؟ اور یہ سب پابندیاں کس کے لیے؟ قانون پسند عام غیر مومن شہریوں کے لیے۔
اس کے برعکس ہمارا آئین یا دین کے کھلے دشمنوں کے بارے میں کیا قانون دے رہا ہے کہ اگر وہ طرز عمل سے تائب ہونے کی کمٹمنٹ کریں اور ریاستی قوانین اور پالیسیوں کے تحت جئیں اور ٹیکس ادا کریں تو انہیں اپنے حساب سے جینے کے لیے آزادی ہے۔ اور آیت 11 میں اس رول کو پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ کے لیگل فریم ورک کے احترام کے ساتھ رہیں اور ٹیکس پے کریں تو دین یعنی نظام میں وہ صرف نام کے برابر نہیں، اخوانکم تمہارے بھائی ہیں، یعنی ریاستی سطح پر ایگزیکٹلی ان کو وہ سب حقوق حاصل ہیں جو کہ ریاست کے سب شہریوں کے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اسی آرٹیکل کی یہی شک ان کے لیے اخوانکم کی ترکیب استعمال کر کے مسلم ریاست کے لیے جدید دنیا کی اس لیگل ٹرم کو بھی اللیگل قرار دے رہی ہے کہ انہیں مائنورٹی کہا جائے۔ نہیں، وہ ریاستی سطح پر ایکول لیول کے شہری ہیں، وہ جو کمیونٹی ہے اسی نام سے اسے یاد کیا جائے گا۔ ان کے عقیدے اور ذاتی اعمال کے بارے میں باز پرس کرنے کا اختیار کسی ریاست یا کسی شخص کی اتھارٹی میں شامل نہیں، اور یہ ریاست یا مومنین کا ان پر کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ ان کا وہ رائٹ ہے جو اس ریاست کی سپریم اتھارٹی یعنی اللہ کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ان اقدامات کی وضاحت کو یقینی بنانے کے لیے آیات کو پوری وضاحت سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بات جانی دشمنوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ریاست کے اندر امن سے رہنے والے دوسرے عقائد رکھنے والوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے سے ریاست کے اندر نارمل شہری کی طرح انہی رائٹس کے ساتھ رہتے ہیں جو سب شہریوں کو ان کے عقیدے سے قطع نظر یکساں حاصل ہیں۔ ان کے لیے تو عقیدے کی آزادی کا قانون پہلے سے موجود تھا۔ دوسرے عقائد کے لوگوں کی جان و مال اور ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والے پورے قرآن سے ان عام لوگوں کے خلاف کوئی ایک بھی حوالہ لے آئیں۔ مذہبی لوگوں یا قرآن کے مخالفین میں سے جو بھی ایسا کرے گا قرآن کے بارے میں اپنی جہالت کو ایکسپوز کرے گا۔ ابھی انہی آیات میں دوبارہ مذہبی روایتی معنی توبہ، نماز اور عشر زکوٰۃ رکھ کر دیکھیں، یہ چیز دوبارہ ایک فنکشنل سسٹم کو جبر و استبداد پر مبنی نظام میں تبدیل کر کے ناقابل عمل بنا کر رکھ دے گی۔ معنی اندر بدل دو، نقشہ باہر خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب بتایا جائے کہ تشدد پسند کون بناتا ہے؟ پاکستان اور دوسری مذہبی ریاستوں میں دوسری قومیتوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والوں کو شے کہاں سے ملتی ہے؟ دوسری قومیتوں کو دوسرے درجے کا شہری خیال کرنے اور ان کے پاکستان یا کسی دوسری مذہبی ریاست میں رہنے کو ان پر احسان خیال کرنے کی نفسیات مسلمانوں میں کہاں سے آئی ہے؟ اپنے ممبر اور محرابوں سے بلند ہونے والی آوازوں کو کبھی غور سے سنیں۔ وہاں ریاست کا قانون بولتا ہے یا انسانوں کی قانون سازی؟ جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ملک میں ریاست کے قانون کو بولنے دیں۔ جس دن قانون سازی کا حق دوبارہ صرف اللہ کے لیے مان لیا جائے گا، اسی دن مذہبی نفرتیں، انسانوں کے لادے بوجھ اور ایک دوسرے پر قائم کی گئی بالادستیاں خود بخود گرنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اسلامی ریاست میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا واویلا کیسے؟ پھر نہ کوئی دوسرے درجے کا شہری ہوگا اور نہ کسی کے حقوق کسی کے احسان کے محتاج ہوں گے، بلکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں قانون سب کے لیے ایک ہو، عزت سب کی برابر ہو اور امن، انصاف اور آزادی ہر انسان کے پیدائشی حق سمجھے جائیں۔ شکریہ۔